اور ہو۔ شریعت نے لحاظ رکھا ہے، صحت مند کے لیے احکامات اور ہوتے ہیں اور مریضوں کے لیے احکامات اور ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے روزے فرض تو ہیں، لیکن اگر مریض ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، وہ بیماری جس میں آدمی روزے رکھنے سے قاصر ہو کہ روزے رکھنے سے میری بیماری بڑھتی ہے، ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو روزے رکھنے سے نہ بڑھے۔ روزہ رکھنے سے اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں سامنے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے مریض کے لیے رعایت دے دی ہے۔ سفر ہے، سفر میں بھی رعایت دے دی ہے۔ تمہیں جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر وہ فائدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے معاف نہیں ہیں، روزے رکھنے ہیں، رمضان کے بعد یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ کب تک؟ اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ گنتی پوری کر لیں، کیونکہ بیمار ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو حیض میں ہے، عورت جو حیض میں ہے اسے ماہانہ اذیت آتی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی شریعت نے رکھا ہے کہ حیض کی حالت میں وہ روزے نہیں رکھے گی۔ لیکن فرق کیا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر نماز چھوڑتی ہے اور روزے بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ نمازیں حیض کے بعد نہیں پڑھے گی، اور حیض کے دن گزر جائیں گے تو روزے رکھے گی، کیونکہ نمازیں روز پڑھی جاتی ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، مسلسل پڑھی جاتی ہیں۔ شریعت نے عورتوں کی مزاج اور ان کی مصروفیات اور ان کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کو چھڑوا دیا ہے، تاکہ 10 دن 5-7 دن اس کے نمازیں رہ جائیں تو اس نے، اس کا شوہر بھی گھر میں ہے اور بچوں کی تربیت کے معاملات بھی ہیں، کھانے پکانے بھی ہیں، عورت کی ذمہ داری مردوں سے بہت زیادہ ہے گھریلو معاملات میں، تو شریعت نے ان کو نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا، روزوں کی قضاء کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ بھی جب رمضان گزرتا یہ جو روزے رہ جاتے تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ روزے رکھ دیا کرتے تھے۔ اچھے خاصے گھروں میں جو دیندار گھر ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ جن عورتوں کے یہ روزے رہ جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد روزے نہیں رکھتی۔ میں نے بعض گھروں سے جو ہمارے قریبی ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتے، انہیں دین کی سینس نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں بیماری کی وجہ سے یہ بھی یہ عورتوں کا اللہ ایک بیماری لاحق کی ہے، تو ان دنوں میں جو روزے رہ جائیں گے بعد میں رکھیں گے۔ عام بیماری ہے اور رمضان کے روزے رہ جائیں گے بعد میں رکھیں گے، سفر میں جو روزے رہ جائیں گے وہ بعد میں رکھے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سفر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جدید دور ہے تو سہولیات موجود ہیں۔ میرے بھائیو، جدید دور میں سہولیات تو واقعی موجود ہیں، لیکن جدید دور میں سہولیات کے ساتھ ساتھ انسان کاہل اور سست بھی ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو سفر میں وہ غزوات اور جہاد کرتے تھے، ہم سے پہلے آج 10-15 سال پہلے چلے جائیں، وہ گاہ کا کام کرتے، کھلواڑوں کے اوپر پھلے کے ساتھ گرمیوں میں شدت میں بیلوں کے ذریعے گہائی کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کون کر سکتا ہے؟ جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں، ہمارے بڑے سائیکل چلا کر ملتان تک سفر کرتے تھے، کھانے وال کبیرہ لوگ پیدل جاتے تھے، اب کون جاتا ہے؟ اب تو یہاں سے پل تک بھی نہیں جاتے، بلکہ میرے جیسے بیمار تو واش روم بھی جائے تو موٹر سائیکل پر جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں انسان میں کمزوریاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ قیامت تک انسان کمزوریاں آتی رہیں گی، تو یہ اس کا حکم، دائمی حکم ہے کہ سفر جیسا سفر ہو تو اس میں آدمی کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں روزے پورے کرنے ضروری ہیں۔ ہاں، اگر روزہ ایسا ہے جس میں تکلیف نہیں ہوتی تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رمضان میں بھی سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، اگر چھوڑنا چاہے تو رمضان میں چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو رمضان میں روزے رکھ لیا کرتے تھے سفر میں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سفر کی حالت میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ روزے رکھنے والا نہ رکھنے والے کو کچھ نہیں کہتا تھا، نہ رکھنے والا رکھنے والے کو کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، یعنی ان کے اندر
اعتدال پایا جاتا تھا، تنقید برائے تنقید نہیں تھی۔ تو سفر میں اگر تکلیف نہ بھی ہو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، سفر کی وجہ سے قرآن نے سفر کی شرط لگائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ بغیر کسی وجہ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑیں گے تو زندگی بھر کے روزے اس روزے کی قضا نہیں ہو سکیں گے۔ یہ رمضان آیا تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں تو ڈرائیور ہوں، میں تو یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے۔ بھائی اللہ کو پتہ تھا تمہارے یہ کام ہیں تو تم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ مزدوری نہیں کر سکتے تو چھٹی کر لو، تھوڑی کر لو، سارا دن نہ کرو، آدھی دیہڑی کر لو۔ یہ فرائض اس سے ہم مستثنا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو قبول کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جو بیمار ہے، یہ سفر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں کے روزے رکھ لے۔